کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ آلاء کا ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مقامات یا اکثر مقامات تو ایسے ہیں جس میں کہ یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مناسب ہوتا ہے، لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں کہ جس میں یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ اسی سورت کی آیت 44 هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون۔ مقافات عمل کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ بات تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت آئے گی، وہ میں جو نقطہ سامنے ہمارے ہے اس کے لیے میں اس کو اس وقت وہ پیش کر رہا ہوں کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم کے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، یطوفون بینہا و بین الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا وہاں ان کو۔ اور اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اگر ترجمہ کیا جائے کہ تم خدا کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو یہ جہنم اور اس میں یہ آتش سوزاں اور یہ کھولتا ہوا پانی، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں جس کے متعلق یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے آلہ جو ہے، اس کے معنی قدرت کے ہوتے ہیں، اور قدرت کے معنی لیجئے تو ہر چیز کے اوپر یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک صاحب لغت نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی آگے چلیے، جسے کرشمہ کہتے ہیں فارسی میں، یہ بھی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے، ایسی نادر چیزیں جو پیدا کی جائے۔ لیکن میں نے اپنے مفہوم القرآن میں قدرت اس کا ترجمہ جو کیا ہے، یہ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے، تو اس میں اگر تو یہ ترجمہ قدرت کیا جائے تو ہر جگہ وہ موضوع نظر آتا ہے، نعمت کیا جائے تو ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ فٹ ان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کے تراجم اگر آپ کے سامنے آئیں تو اس میں یہ مشکلات سامنے بھی آئے گی، آپ کو حل نہیں ہوگا، ایک اعتراض پیدا ہوگا، اور غیر مسلم تو فوراً پکڑیں گے نا ان نکات کو۔ اب ان کے سامنے قرآن کی اصل آیت تو ہوگی نہیں، یا الفاظ نہیں ہوں گے، ترجموں سے ہی وہ لیں گے، انگریزی کے ترجمے لیں یا اردو کے ترجمے لیں، تراجم تو اسی قسم کے ہیں۔ تو بہرحال آلاء کے معنی عربی زبان کی لغت میں یہ میرے تراشیدہ نہیں ہے عزیزان من، معاذ اللہ۔ قرآن میں اپنے ذہن سے کوئی چیز تراش کر پیش کرنا تو شرک ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے معاف رکھے، پناہ میں رکھے کہ یہ چیز مجھ سے ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اس کی سند موجود ہے، میری لغات القرآن کے اندر ان معانی کی سند انہی کے لغت میں سے، انہی کی تفاسیر میں سے وہ سندیں میں نے دی ہوئی ہیں۔ اپنی طرف سے تو سند میں دے ہی نہیں سکتا، لغت کی سند اپنی طرف سے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے معنی قدرت، اقتدار یہ کیا جائے تو زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ تو یہاں پھر یہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تُكَذِّبَانِ میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ دو کیوں کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں، باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد بھی ہوتا ہے ایک کے لیے، تثنیہ ہوتا ہے 2 کے لیے، اور پھر جمع ہوتا ہے 2 سے آگے، 3 سے آگے۔ تو یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ آیات جتنی دفعہ بھی آئی ہیں سورہ رحمان میں، اس میں یہ صیغہ جو ہے تثنیہ کا ہے، تو بات آگے چل کے خود واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب اس سے آگے چلتے ہیں، تو آپ دیکھیے قدرت کی نعمت کی بجائے میں نے جو قدرت اس کا ترجمہ کیا تو وہ ہر جگہ کیسے فٹ ہوتا ہے۔